یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو ایک بار پھر سے سلام۔ آواز ہے آپ سب کو سلام۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں خداوند اپنے خدا کا، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کا، جس کے رحم، جس کے فضل اور جس کی پاک محبت سے آج یہ ممکن ٹھہرا ہے کہ میں خداوند کے مقدس کلام میں سے، خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے 5ویں کلمے کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں خدا کے خدا پاسٹر سمر صاحب کا، پادری پرویز صاحب کا اور خدا کے خادم پاسٹر آشر صاحب کا، کہ جن کی موجودگی میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں خداوند کی مقدس باتیں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اور میں نہایت ہی شکر گزار ہوں تمام تر چرچ کی جو کابینہ ہے، جو لیڈرز ہیں اور پوری کلیسیا کا، کہ خداوند کی مقدس ہیکل میں ہم سب موجود ہیں اور اس کے پاک اور گہرے بھیدوں کو سن رہے ہیں۔ 5واں کلمہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنی زبان مبارکہ سے کہا وہ یہ ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ کلام مقدس کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ اگر اس حوالہ پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب جان لیا، جب خداوند یسوع مسیح نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے ہمارے لیے نجات کا ایک منصوبہ، ایک ازلی منصوبہ لے کر اس دنیا میں آئے، جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ہی ملتا ہے کہ جب انسان گناہ کی وجہ سے خداوند سے دور ہو گیا، روحانی موت مر گیا اور اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتے سیے اور اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کی، لیکن خداوند نے ایک برہ ذبح کیا اور ان کے لباس کے چمڑے کے کرتے بنائے۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو برہ ذبح کیا گیا تھا وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی بات کو خداوند یسوع مسیح ایک حقیقی جامہ پہنانے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا منصوبہ، نجات کا منصوبہ، ہمارے کفارہ کا منصوبہ اپنے کندھوں پر لیا اور ہماری خاطر صلیبی موت مرنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ایسے ہی واقعہ ہونے والی تھی، بلکہ یہ سب کچھ پری پلان تھا۔ یہ سب کچھ پری پلان تھا، یعنی پہلے سے سب کچھ یہ طے ہو چکا تھا۔ خداوند یسوع مسیح علیم کل ہے، خداوند یسوع مسیح علیم کل ہے، اسے پتا ہے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ بھی اسے پتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ جو کچھ بھی میری بابت نبیوں نے کہا ہے، فرشتوں نے کہا ہے، انبیاء اکبر نے کہا ہے، انبیاء اصغر نے کہا ہے، وہ سب کچھ پورا ہونا ہے۔ اور یہاں پر بھی حوالہ میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے جان لیا کہ سب کچھ باتیں تمام ہو چکی ہیں، ہر نوشتہ، ہر نبوت جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق انبیاء نے کہا تھا، خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ سب کچھ پورا ہو چکا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایک نوشتہ پورا ہونا تھا۔ اس نوشتہ کا ذکر زبور 69، زبور 69 اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ جب ہم اس حوالہ کو تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں تو جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں،
तो वहाँ पर सिरका पड़ा हुआ था, जिसे सिपाहियों ने सफंज में डबो कर उसके मुंह से लगाया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पिया। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने, उसे पता था कि जब मैं पानी मांगूंगा, मैं कहूँगा मैं प्यासा हूँ, तो वो मुझे सिरका पिलाएंगे। ये है खुदावंद का तयशुदा मंसूबा और उसकी हर एक कड़ी खुदावंद यीशु मसीह से जुड़ी हुई थी। और जब खुदावंद यीशु मसीह को कलवरी के मुकाम पर लाया गया तो उसे पक मिली हुई मैल पिलाने की कोशिश की गई ताकि वो अपनी अजियत को कुछ कम महसूस करे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस को हरगिज़ ये मौका ना दिया कि उसे मौका मिले और वो कहे कि इसने किसी चीज़ का सहारा लिया और हमें निजात दिला दी। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, ये कहा जाता है कि वो रूहानी प्यास है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं तो वो कामिल इंसान बनकर आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक मुकम्मल इंसान बनकर इस दुनिया में आए और जब उनको पकड़वाया गया गतसमनी के बाग से और कोहे कलवरी पर जब लेकर ले जाया गया है तो उसके खून और पसीने का बह जाना उसकी जिस्मानी कमजोरी को ज़ाहिर करता। वो एक कामिल इंसान बनकर दुनिया में आए और जब उसका खून और पसीना बह गया तो उसके जिस्म में इतनी सख्त नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो मजीद बातें कर सके। तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ और सिपाहियों ने उसे सिरका पिलाया और जब उसने पिया तो उसने अगला जो कलमा है वो फतहमंदी का बयान किया। अब कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे रूहों के लिए ये कलमा बोलते हैं। बेशक वो इस कलमा को बोलते हैं ताकि हम प्यासे ना हो। वो प्यासा हुआ ताकि हम प्यासे ना हो। उसने वो दुख बर्दाश्त किए ताकि हम गुनाह में पड़कर, इब्लीस के शिकंजे में पड़कर हमेशा के दुख में ना पड़े। वो प्यासा हुआ ताकि हमको निजात दे। वो प्यासा हुआ ताकि हमें मुखलसी दे और वो प्यासा हुआ ताकि हमारी रूहें प्यासी ना हो। खुदा इस कलाम की सिला से हम सबको बड़ी बरकत